ایک صحابی بھی اگر درست اس میں ثابت ہو جاتا ہے تو عدالت صحابہ کا پروگرام ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ آپ ہر صحابی نبی جنتی کا نعرہ لگائیں. آپ کہیں کچھ صحابی نبی جنتی، یہ نعرہ تھوڑا سا تبدیل کرنا پڑے گا آپ کو. عثمان بن عفان نے ایسے بہت سے کام کیے جس کی وجہ سے اس وقت صحابہ بھی ناراض ہوئے ان سے. ایک اور صحابی جو نہایت جلیل القدر تھے، ان کے ساتھ جو انہوں نے جناب عثمان بن عفان نے رویہ رکھا جس کی وجہ سے لوگ ان کے مخالف ہوئے، اور یہ ان اسباب میں سے ایک سبب تھا. جیسا کہ ہمارے یہی اہل حدیث برادران جو ہیں جب جناب عثمان کے انہی امور کے متعلق بحث ہوتی ہے تو اس سے فرار اختیار کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، قاتلین عثمان کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی. گزشتہ ساتھ میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو ڈاکٹر زبیر صاحب اور دیگر علماء اہل سنت کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ قاتلین عثمان میں صحابہ شامل نہیں تھے. قاتلین عثمان میں کون تھے؟ وہ کچھ اوباش، کچھ لوفر، کچھ لفنڈے اور کچھ ایسے افراد کے جو عبداللہ بن سبا کے شاگرد تھے. عبداللہ بن سبا نے یہ پری پلان ایک کام کیا اور اس نے کیا کیا جناب، ان کو تیار کیا اور ان لوگوں نے آ کے عثمان پہ حملہ کر دیا. یہ سارا کرتا درتا کس کی طرف سے تھا؟ عبداللہ بن سبا کی جانب سے تھا. اور ہم بارہا اپنے ہر کلپ میں یہ چیز بیان کر رہے ہیں، بارہا بیان کی ہے اور ہر کلپ میں بیان کریں گے بھی صحیح، کہ یہ علماء اہل حدیث جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا ان تمام چیزوں کے پیچھے تھا، قاتلین عثمان میں کا سرغنہ وہ تھا. ایک صحیح و سند روایت اپنے منابع احادیثیہ سے لے کر پیش کریں کہ عبداللہ بن سبا قاتلین عثمان میں سے تھا. ایک صحیح و سند روایت. چونکہ آپ لوگوں کو جب ہم کوئی چیز بیان کرتے ہیں تو آپ ہم سے صحیح و سند کا مطالبہ کرتے ہیں، تو یہاں پر اب آپ کی باری ہے کہ آپ صحیح و سند روایت ہمارے لیے پیش کریں، جو کہ ابھی تک اور ہم تمام اہل سنت جو دیگر اہل حدیث کے علاوہ جو دیگر مکاتب سے تعلق رکھتے ہیں، دیوبند ہیں، بریلوی ہیں، ان سے بھی تقاضا کریں گے کہ اگر آپ قاتلین عثمان کے حوالے سے مدعی ہیں عبداللہ بن سبا ان کا سرغنہ تھا تو آپ بھی پیش کر سکتے ہیں. لازم نہیں ہے کہ فقط اہل حدیث جو ہیں وہ اس چیز کے ملزم قرار پائیں گے. دوسرا یہ کہ ہم تمام شیعان حیدر قرار سے بھی درخواست کریں گے کہ جب آپ کی افراد سے بحث ہو اور یہ اس طرح سے کوئی دعویٰ کریں تو آپ ان سے صحیح و سند کا مطالبہ کیا کریں. کیونکہ آج کل جو ابحاث ہو رہی ہیں یہ آپ کوئی بھی بات کریں گے، حتیٰ کہ امام علی کی ولادت کے اوپر بھی آپ سے صحیح و سند کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جی امام علی کی ولادت ہوئی، صحیح و سند. اب یہ کوئی بھی بات کریں، رسول اللہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، صحیح و سند ان سے مطالبہ کریں. فلاں چیز جو ہے وہ فلاں دن ہوئی تھی، صحیح و سند کا مطالبہ کریں. تو اب آپ بھی ان سے انہی کی روش کے مطابق چلا کریں کہ یہ صحیح و سند یہ اپنے ہی علماء کا اعتراف، جنہوں نے اعتراف کیا ہو اس چیز کا، وہ اس کے اوپر صریح اقوال بیان کریں. جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قاتلین عثمان میں صحابہ شامل تھے، اور ہر کلپ میں ہم یہ روایت بھی دکھا رہے ہیں، بارہا اس روایت کو دکھایا، دوبارہ دکھاتے ہیں، ہر قسط میں دکھائیں گے. صحیح بخاری اس کی جلد نمبر 4، چونکہ ہمارے جو مخاطبین ہیں اور جن کو ہم جواب دے رہے ہیں وہ اہل حدیث ہیں تو اس لیے ہم ترجمہ بھی انہی کا لے کر آئے ہیں. حدیث نمبر ہے 2778. جب عثمان کے گھر کا محاصرہ ہو جاتا ہے کہ انا عثمان رضی اللہ عنہ حیث حوصر اشرف علیہم وقال، جب عثمان کا محاصرہ ہو جاتا ہے، اس کے گھر کو گھیر لیا جاتا ہے تو وہ چھت پہ آتا ہے، یعنی چھت سے مراد ہے بیلکنی میں آتا ہے، اور جو باغیوں ہیں، باغی سامنے، اب ظاہری بات ہے نا 40 دن محاصرہ رہا تو وہاں پہ باغیوں نے گھیرا ہوا تھا. تو باغیوں کو کیا کہتے ہیں جناب عثمان کہ میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں اور صرف نبی کریم کے اصحاب سے قسمیہ پوچھتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی نبی کریم کے جو اصحاب ہیں ان سے تو میں قسمیہ پوچھتا ہوں کہ تم لوگ بتاؤ کہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے جب رسول اللہ نے فرمایا. آگے پھر وہ اپنے فضائل بیان کرتے ہیں، لیکن جو ہمارا مطلوب جملہ تھا وہ یہ تھا کہ باغیوں میں سے جو اصحاب رسول ہیں ان سے میں قسمیہ پوچھتا ہوں کہ بھائی تم لوگ بتاؤ یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو میرے ساتھ، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. تو آج جس حوالے سے ہم آج آپ کی خدمت میں مطالب بیان کرنے والے ہیں وہ یہ کہ صحابہ کی تعداد قاتلین عثمان میں تھی، کتنی تھی، اس حوالے سے خود ان کے ہم مختلف روایات ملتی ہیں. ملاحظہ فرمائیں کتاب اخبار المدینہ النبویہ ابن شبہ نمیری کی، اس کی المجلد السادس الجزء الرابع، اس میں ہم جاتے ہیں، اس کی تحقیق ہے احمد دویش صاحب کی تحقیق کے ساتھ ہے. اس میں جب ہم جاتے ہیں تو روایات ہمیں ملتی ہیں. ان محمد، یہ محمد ابن سیرین ہیں، تابعین میں سے ہیں. یہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ فما دخل الفتنہ منہم کلہم الا 30. وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی، اب چونکہ میں انکار تو کر نہیں سکتا
کہ قاتلین عثمان میں عثمان کے گھر پر حملہ کرنے والوں میں صحابہ شامل نہیں تھے، لہٰذا جو میرے بس میں ہے وہ یہ ہے کہ میں تعداد آپ کو بتا دوں، اس کو کم میں کر سکتا ہوں۔ فقط 30 افراد تھے، یعنی صحابہ میں سے فقط 30 افراد تھے کہ جنہوں نے حضرت عثمان کے گھر پہ حملہ کیا۔ اچھا، محمد ابن سیرین نے کہا کہ 30 تھے، زیادہ نہیں تھے، ہمارے زیادہ صحابہ کو انوالو نہیں کریں گے کہ سارے صحابہ تھے، نہیں 30 تھے، کچھ دوسرے افراد بھی تھے۔ البتہ ہم یہ کہیں گے کہ یہی مین سٹریم کے تو صحابہ تھے کہ جنہوں نے ورغلایا تھا باقی لوگوں کو۔ امام بھی اگلی پھر محمد بن سیرین سے ہے، وہ کہتے ہیں حاجت الفتنہ و اصحاب رسول اللہ 10,000 فما خف فیہم منہم 100۔ وہ کہتے ہیں کہ 10,000 صحابہ تو اس وقت تھے، صحیح، ٹھیک ہے، 10,000 صحابہ موجود تھے۔ درست، ایک قیل نے کہا کہ لا یبلغون 30، لیکن جو وہ تعداد تھی کہ جو عثمان کے قتل میں شریک تھے ان کی تعداد 30 سے زیادہ نہیں ہے، وہ 30 تک جائے گی، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ وہ تعداد نہیں بنتی۔ تو لہٰذا محمد ابن سیرین جو تابعی ہے اور اس کی مرسلات حجت ہیں اور دیگر جہاد سے یہ انسان مورد وثوق قرار پاتا ہے، یہ اس کا اپنا ایک اعتراف ہے کہ جناب عثمان کے قتل میں صحابہ کی تعداد تو تھی، البتہ وہ اتنی تھی۔ خیر ہمارے حوالے سے ہم اپنے حساب سے یہ بتائیں گے کہ ایک صحابی بھی اگر درست اس میں ثابت ہو جاتا ہے تو عدالت صحابہ کا پروگرام ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ آپ ہر صحابی نبی جنتی کا نعرہ لگائیں، آپ کہیں کچھ صحابی نبی جنتی، یہ نعرہ تھوڑا سا تبدیل کرنا پڑے گا آپ کو۔ اچھا جی، اب ایک اگلا مطلب جو آپ کی خدمت میں بیان کریں نہایت اہم ہے، چونکہ عثمان بن عفان نے ایسے بہت سے کام کیے جس کی وجہ سے اس وقت صحابہ بھی ناراض ہوئے ان سے، اور صحابہ کے علاوہ دیگر افراد بھی ان سے بہت زیادہ ناراض ہوئے، نالاں ہوئے، جس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ ہجوم لے کر آ گئے، عثمان کو قتل کر دیا۔ ان میں سے ایک مطلب جو نہایت اہم ہے، ملاحظہ فرمائیں کتاب تاریخ مدینہ منورہ ابن شبہ کی ہی الجزء الثانی، جب اس میں ہم جاتے ہیں صفحہ نمبر 151 پہ، یہاں پہ ایک روایت جو انہوں نے یہاں پر جب بیان کی تو مختصر بیان کی، ٹھیک ہے، چونکہ اس روایت سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ جناب عبداللہ بن مسعود قرآن کے حوالے سے، قراءت قرآن کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے اہل سنت کے ہاں نہایت آپ یہ کہہ سکتے ہیں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ سین یہ بنا کہ اس وقت عثمان نے حکم دیا جتنے بھی مصاحف ہیں سب کو جمع کیا جائے اور فقط ایک مصحف لوگوں کے پاس ہونا چاہیے، اسی سے لوگ رجوع کریں، یعنی اسی کو پڑھیں، باقی جس نے بھی لکھے ہیں یعنی قرآن کے نسخے جس کے پاس ہیں وہ جمع کرو۔ اور یہ نہایت ہی مشہور تاریخ کا قصہ ہے کہ جناب عثمان نے ان کو آگ لگا دی تھی سوائے ایک کے، جو ابھی جس میں ہم بھی وارد نہیں ہونا چاہتے کہ اس پورے قصے کو بیان کریں۔ روایت کیا ہے؟ قال بث عثمان الی عبداللہ، کہ عثمان نے کسی کو عبداللہ بن مسعود کے پاس بھیجا، اما ان تدع ہؤلاء الکلمات و اما ان تخرج، کہ یا تو تم جو یہ باتیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اس سے باز آ جاؤ، چونکہ عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ اس معاملے میں وہ کہتے ہیں میں اپنا مصحف نہیں دوں گا عثمان کو، وہ مخالف تھے اس چیز میں۔ تو عثمان نے کہا کہ یا تو تم یہ جو باتیں کر رہے ہو باز آ جاؤ، اس طرح کی باتیں نہیں کرو، یا پھر چلے جاؤ یہاں سے، خارج ہو جاؤ، نکل جاؤ۔ فخرج عبداللہ جو ہے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ فبلغ ذلك، جب یہ چیز پہنچتی ہے اہل کوفہ تک، فخرجوا فی الصلاح حتی وصلوا جبانہ، غالباً جبانہ ہی ہے۔ تو جب اہل کوفہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ تو بھائی ہاتھوں میں تلوار اسلحہ لیے آ جاتے ہیں کہ بھائی عثمان کی جرأت کیسی ہوئی کہ عبداللہ بن مسعود جیسے جلیل القدر صحابی کو نکالے۔ تو اب وہ جب آئے تو انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے کہا ارجع، آپ واپس چلے جائیں، ٹھیک ہے، ہم نہیں برداشت کر سکتے ہمارے ہوتے آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کے سلوک کرے، جب تک ہم زندہ ہیں آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا دیکھو میاں بات یہ ہے، لہو علیہ بیعۃ، کہ میں نے نا عثمان کی بیعت کر رکھی ہے، وَإِنَّهُ قَائِنُ الْأَمْرِ، اور میں کراہت رکھتا ہوں ان اکون اول من فتحہ، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب فتنے ہوں گے، چونکہ عثمان نے اتنے کام کر دیے ہیں جس سے اب فتنوں کا باب بند نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں کراہت رکھتا ہوں کہ میں سبب نہ بنوں کہ میں نے فتنوں کا دروازہ اوپن کیا ہو، میں اس چیز سے کراہت رکھتا ہوں، تو بس تم لوگ کیا کرو واپس چلے جاؤ۔ فرجعوا، وہ لوگ واپس چلے گئے جب عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا۔ اب یہ روایت صحیح و سند ہے اور یہاں پر چونکہ نہایت ہی مختصر کر کے بیان کیا، لیکن الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب ابن عبد البر کی کتاب المجلد الثالث، اس کی تیسری جلد میں جب ہم جاتے ہیں، دارالجیل بیروت کی چاپ ہے، صفحہ نمبر 993، یہاں پہ آپ ملاحظہ کریں،
روایت جو ہے وہ صحیح سند ہے. روایت کیا ہے کہ لمحہ وہی روایت ہے، لیکن یہاں پر نا کچھ واضح ہے کہ لمحہ بعث عثمان الی عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود کی جانب جو ہے ایک شخص کو عثمان بھیجتا ہے اور کیا کرتا ہے، یأمرہ بالخروج الی المدینہ، اور حکم دیتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود مدینے سے نکل جائیں. بھائی کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ جب آپ میری مخالفت کریں گے تو آپ کو مدینے میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود جیسا جلیل القدر صحابی جناب عثمان بن عفان ان کو مدینہ سے نکال دیتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، لوگ ان کے قریب جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں جناب آپ نہیں جائیں گے، اور ہمارے ہوتے آپ تک کوئی ایسی چیز نہیں پہنچے گی. تو پھر یہاں پر فقال لہم عبداللہ کیا کہتے ہیں کہ ان لہ علی طاعۃ، بھائی میرے اوپر اس کی اطاعت فرض ہے چونکہ میں نے اس کی بیعت کر رکھی ہے. وَإِنَّهَا سَتَكُونُ أُمُورًا وَفِتَنًا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب، کیوں یعنی عبداللہ بن مسعود دیکھ چکے تھے کہ عثمان بن عفان نے ایسے امور انجام دیے ہیں، ایسے کام کیے ہیں کہ جو فتنے کا سبب بنیں گے، اور وہ فتنہ پنپ رہا ہے اور کسی وقت بھی جو ہے وہ لاوا پھوٹ جائے گا. تو کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں فتنے، وَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهَا، اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں ان اولین افراد میں سے ہوں کہ جو فتنے کی ابتدا کر رہے ہیں. تو فر الناس وخرج الیہ، اور پھر وہ لوگ جو ہیں وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہاں تک یہ واضح ہوا کہ ایک کام جو جناب عثمان بن عفان نے کیا وہ یہ تھا کہ عبداللہ بن مسعود جیسے جلیل القدر صحابی کو وہاں سے خارج کر دیا. ایک اور صحابی جو نہایت جلیل القدر تھے، ان کے ساتھ جو انہوں نے جناب عثمان بن عفان نے رویہ رکھا جس کی وجہ سے لوگ ان کے مخالف ہوئے، اور یہ ان اسباب میں سے ایک سبب تھا. جیسا کہ ہمارے یہی اہل حدیث برادران جو ہیں جب جناب عثمان کے انہی امور کے متعلق بحث ہوتی ہے تو اس سے فرار اختیار کرتے ہیں. وہ کیا ہے، یہ ملاحظہ کریں جناب، یہ انہوں نے گفتگو کی ہے نہد چینل پہ، ان کا ہم مسلسل رد کر رہے ہیں نہد چینل کا، چونکہ یہ لوگ نہایت ہی مہذب انداز سے گفتگو کرتے ہیں اور بسا اوقات یہ علمی گفتگو بھی کرتے ہیں، علمی جیسے کہ حوالہ جات دکھاتے ہیں، کتابیں دکھاتے ہیں. تو یہاں سے یہ دیکھیے گا کہ پہلے ہمارے اینکر صاحب جو ہیں وہ سوال کیا کر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں. تو تیسرا اعتراض کیا جاتا ہے ان لوگوں کے نزدیک جن کے نزدیک صحابہ کرام کی جو ہے وہ تعداد 3 یا 4 ہے کہ یہ کون ہے عماد بھائی؟ ان لوگوں کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے، یعنی شروع میں یہ اینکر جھوٹ بول رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے جن کے نزدیک صحابہ کرام کی تعداد 3 یا 4 ہے. کس نے کہا ہمارے کام؟ یعنی بھائی اینکر صاحب اگر جھوٹ ٹھیک ہے، آپ کو تعصب ہے تشیع کی نسبت، آپ ہمیں پسند نہیں کرتے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ دشمنی میں اتنا آگے مت بڑھ جاؤ کہ عدالت اور عدل و انصاف کا تم دامن چھوڑ دو. کم سے کم قرآن پہ تو عمل کریں. آپ اہل حدیث ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کی اتنی کوئی آپ کے خاص حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ جو انصاف پہ مبنی نہ ہوں. آپ نے ہماری روایات، ابھی وقت نہیں میں آپ کو دکھاتا کہ آپ ہماری جا کے روایات دیکھیں صحابہ کے متعلق کے، ائمہ نے خود صحابہ کے متعلق کیا بیان کیا ہے. معانی الاخبار اور دیگر کتابوں میں واضح روایات موجود ہیں کہ ہمارے ہاں صحابہ کی تعداد کتنی ہے اور ہم کون کون سے صحابہ کو مانتے ہیں. تو یہ اب اینکر صاحب جو ہیں وہ شروع میں مقدمہ باندھ رہے ہیں اور یہ ہمارے اوپر ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا دعویٰ ہے، ہم کہتے ہیں، جبکہ ہم انہی کی کتابوں سے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کریں گے. ملاحظہ فرمائیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے زاہد صحابی جو ہے متورع، بڑی ان کی زہد و قناعت بڑی ان کی معروف ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی جو ہے وہ وطن بدر کر دیا، ان کو مدینہ سے نکال دیا. جی بالکل، یہ چاندی آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اب دیکھیں گا کہ ناگزیر ہو. جو آپ کے جی اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. انہوں نے سوال کر لیا ہے، اب یہ پوری ابتدا میں تو مقدماتی گفتگو کرتے ہیں، لیکن اصل ماجرا جو ہے وہ تھوڑا سا آگے ہے، وہ وہاں سے ہم سنتے ہیں تاکہ پتہ چلے. یہ دیکھیں، بہترین مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یعنی کہ موقف ہے، اور وہ جناب معاویہ کا، دونوں میں اختلاف پیدا ہو گیا. اب لوگ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے رابطہ کرتے، آپ کیا کہتے ہیں، تو وہاں پہ مسائل کھڑے ہونا شروع ہو گئے. جناب معاویہ نے جناب عثمان کو لیٹر لکھا کہ یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں ابو ذر غفاری کی وجہ سے. جناب عثمان نے ابو ذر غفاری کو لیٹر لکھا کہ آپ میرے پاس مدینہ آ جائیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ابو ذر کے متعلق جب معاویہ میں اختلاف ہوا تو کس نے لیٹر لکھا؟ جناب عثمان نے لیٹر لکھا کہ اگر معاویہ نے لیٹر لکھا، معاویہ نے لکھا، یہ اب نوٹ کرنا ہے. اور پھر جواب میں عثمان نے کہا کہ آپ میری طرف آ جائیں. معاویہ پہلے لکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر عثمان. یہ آپ نے ان کے نکات جو ہیں وہ نوٹ کرنے. آگے بڑھیں. وہ مدینہ آ گئے.
ابو ذر غفاری خود بتاتے ہیں میں مدینہ آیا، جہاں میں کھڑا ہوتا جدھر میں جاتا لوگوں کا جمگٹا قائم ہو جاتا، مجھ سے سوال کرتے وہاں پہ کیا ہوا تھا، کیا بات تھی؟ کہتے ہیں میں نے خود شکایت کی جناب عثمان سے، جناب عثمان نے نہیں بلایا، انہوں نے جلاوطن نہیں کیا، انہوں نے جلاوطن نہیں کیا. اچھا ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے شکایت کی ان سے کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہاں میں نے شکایت کی جناب عثمان کے سامنے. اب دیکھیے گا جناب موصوف کیا فرماتے ہیں. تو جناب عثمان نے کہا اگر آپ چاہیں تو آپ مدینہ سے چلے جائیں اور کہیں قریب میں رہائش اختیار کر لیں. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جناب عثمان کے اختیار دے رہے ہیں ابو ذر غفاری کو، مجبور نہیں کیا، مجبور نہیں کر رہے، اختیار دے رہے ہیں کہ آپ چاہیں تو یہاں سے چلے جائیں. یہ بھی ناظرین توجہ کیجیے گا. تو جناب ابو ذر غفاری مقام ربضہ تشریف لے آئے. ہاں مقام ربضہ چلے جاتے ہیں وغیرہ. اب جو ہمارے مولوی صاحب نے بات کی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے. کہ مولوی صاحب آپ نے جو کہا کہ جناب عثمان، پہلے وہ خط والی آپ نے جو بات کی اس کے اوپر بھی بیان کریں گے، پھر جناب عثمان نے اختیار دیا. اماد بھائی تعجب ہوتا ہے، واقعاً تعجب ہوتا ہے کہ بھائی آپ کم سے کم وہ باتیں کریں جس کی تائید آپ کو اپنی کتابوں سے تو ملتی ہو. ٹھیک ہے وہ بات تو کریں. آپ اتنی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اتنی آپ کی عمر ہو گئی ہے، شیخ الحدیث کے القاب آپ کے ساتھ لگتے ہیں، فلاں عالم، فضیلت الشیخ، ادھر دیکھ، یعنی کیا چل رہا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ان کی. حافظہ اللہ، وہ تو خیر چلو حافظہ اللہ لگا لو بھائی. اب یہ دیکھیں جناب ہم دکھاتے ہیں اس کی کیا کتاب ہے. کتاب اخبار المدینۃ النبویہ ابن شبہ نمیری کی، اور تحقیق کس کی ہے؟ عبداللہ بن محمد بن احمد دویش کی. المجلد السادس الجزء الثالث. ٹھیک ہے دارالعلیان کی یہ چاپ ہے. یہ آپ نے ملاحظہ کیا. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اسی کتاب کی. اب جناب ابو ذر کے متعلق دیکھتے ہیں کیا بیان ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیں اس کے صفحہ نمبر جو مجلد آپ کو دکھایا ہے، اس کے صفحہ نمبر یہاں پہ نیچے صفحہ نمبر ہے اس کا 253 پہ ہے. عن مالک ابن انس بن حدثان، وہ کہتے ہیں کہ ابو ذر جو جناب ابو ذر غفاری ہیں ان کو میں سنتا، مجھے پسند تھے. ٹھیک ہے ان کو دیکھنا، ان کو سننا. اور وہ کہتے ہیں فلم یکن احد احب الیہ ان اراہ و القاہ منہ. یہ راوی کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا مجھ سے زیادہ جو جناب ابو ذر غفاری کو دیکھنا، ان سے بات کرنا، ان کو سننا پسند کرتا ہو. یعنی میں بہت پسند کرتا تھا ان کو. آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے. فَقَتَبَ معاویہ الی عثمان. اب معاویہ نے عثمان کو خط لکھا. کہتے ہیں ان کان لک فی الشام حاجہ، اگر شام کو اپنے کنٹرول میں دیکھنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ شام اپنے تمہارے اختیار میں رہے اور تمہیں شام کی ضرورت ہے، تو کیا ہے جی ابو ذر غفاری کو یہاں سے نکال دو. معاویہ نے عثمان کو ہاں کہ ابو ذر غفاری کو یہاں سے نکال دو. کون کہہ رہا ہے؟ معاویہ کہہ رہا ہے عثمان کو. اچھا پھر عثمان نے لکھا اور کہا کہ بھائی آپ ادھر آ جائیں. ٹھیک ہے چلیں جی ہو گیا. اب وہ راوی کہتا ہے کہ جب وہ آئے وہاں پر تو فخرجت انظر الیہ فی من ینظر، یعنی میں جو ہے وہ کیونکہ اسے شروع میں کہہ چکا کہ مجھے ان کو سننا دیکھنا یعنی پسند تھا، تو مسجد میں داخل ہوا. فصلی رکعتین ثم اتی عثمان آتے ہیں. ٹھیک ہے اور جناب ابو ذر غفاری جو ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے سامنے. حتی وقف علیہ، جناب ابو ذر غفاری جو ہیں ان کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں. فما سبہ، دیکھیں بڑی زبردست عبارت ہے. فما سبہ ولا انبہ، کوئی گالی نہیں تھی، کوئی نہ گالم گلوچ ہوتی ہے، نہ ان کو کوئی برا بلا کہتے ہیں، نہ کوئی رقیق الفاظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور پھر ان کے درمیان گفتگو ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثم رفع ابو ذر بصوتہ الاشد، اس کے بعد بلند آواز سے جناب عثمان اور جب ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی گفتگو ہو رہی ہے تو نہایت ہی بلند آواز سے جناب ابو ذر غفاری کیا کہتے ہیں؟ وہی والذین ینکدون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. اب اس آیت کے آخر میں ہے کہ اور ان کو جہنم کی بشارت ہے. ٹھیک ہے اگر یہ اماد بھائی آپ آیت نکال لیں، بعد میں ہم اس کو آیت کو پورا بھی دکھا دیں گے چونکہ ہمیں اس سے سروکار بھی ہے. صحیح کہ جو لوگ ذهب اور فضہ کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ٹھیک ہے ان کے لیے کیا ہے؟ یہ آیت جو ہے وہ آخر تک تلاوت کی جاتی ہے بلند آواز سے. جناب ابو ذر غفاری یہ کس کو خطاب کر رہے ہیں؟ جناب عثمان کو. جب یہ کہا یعنی
جناب عثمان کے متعلق ابو ذر غفاری کا یہ نظریہ تھا کہ بھائی تم لوگ یہ کام کر رہے ہو. معاویہ کے ساتھ بھی معاملہ تھا، جیسا کہ خود ان مفتی صاحب کی اگر پوری 12 منٹ کا کلپ دیکھا جائے یوٹیوب پہ موجود بھی ہے، کہ آپ اگر یوٹیوب پہ سرچ کریں جناب ابو ذر غفاری کو مدینہ سے نکالنا، یعنی ان کو ربضہ کی طرف بھیجنا یا اخراج جو ہے عثمان کی جانب سے، اگر یہ آپ سرچ بھی کریں گے مل جائے گا. تو وہاں پر یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ جناب ابو ذر غفاری کا کس قدر اختلاف تھا ان کے ساتھ. اب انہوں نے کہا کہ انہوں نے اختیار دیا، جو انہوں نے جھوٹ بولا ان مفتی صاحب نے، مولوی صاحب نے کیا جھوٹ بولا کہ ان کو اختیار دیا گیا کہ آپ کی مرضی ہے. لوگ جمع ہو جاتے تھے، یعنی یہ کہانی سنائی انہوں نے اپنی طرف سے کہ لوگ جمع ہو جاتے تھے. اب ہم کو صحیح روایات آپ کے ہمیں پیش کر رہے ہیں کہ جو کس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں. فَأَمَرَهُ عثمان، جب انہوں نے یہ آیت پڑھی، بھائی قرآن کی آیت پڑھی ہے تو آپ حکم کیوں دے رہے ہیں آگے سے. جناب عثمان آیت کی تلاوت سننے کے بعد کیا رویہ کرتے ہیں، یہ وہی بات ہے کہ جیسے جناب زہرا اپنا حق لینے گئی وہ قرآن کی آیتیں پڑھا کرتی تھیں اور ابو بکر جو ہے وہ قبول نہیں کرتا تھا. تو یہاں پر بھی یہی ہوا. فَأَمَرَهُ عثمان أَن يَخْرُجْ إِلَى الرَّبْضَةِ فَخَرَجَ، عثمان نے حکم دیا کہ وہ ربضہ کی طرف چلے جائیں، ٹھیک ہے، اور وہ چلے گئے. عثمان نے حکم دیا ہے، اختیار نہیں دیا. فختارہ نہیں ہے کہ فختارہ عثمان نے اختیار کیا یعنی اس چیز کو، یا کیا ہوگا اس کا لیے فخیرہ کہ عثمان نے اختیار دیا. نہیں، عثمان نے کوئی اختیار نہیں دیا بلکہ حکم دیا ہے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں. جی. تو یہاں سے یہ چیز واضح ہوتی ہے آیت نکالی ہے ہاں، یہ آیت پوری بیان کیجیے گا. جی یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 34 ہے. اچھا، اس آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا، اگر یہ اس پہ آ جائیں دکھا دیں آپ کو تو اچھا رہے گا. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. بہت سارے اخبار اور رہبان جو ہیں وہ لوگوں کے اموال کھاتے ہیں باطل طریقے سے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں وہ رکاوٹ بنتے ہیں. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وہ افراد کے جو سونا اور چاندی کو یکنزون یعنی جمع کرتے ہیں، پوشیدہ کرتے ہیں. وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی راہ میں اسے انفاق نہیں کرتے، بس وہ جمع کرتے ہیں. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کو بشارت دو لیکن دردناک عذاب کی بشارت دو. تو میرے خیال میں اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے یہ مفتی صاحب جو بیان کر رہے تھے نا، مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ چونکہ یہودیوں کے متعلق ہے، اپنا یہود و نصارہ کے متعلق ہے، تو یہ ہم سے مربوط نہیں ہے. بھائی آیت جو ہے اگرچہ ان کے متعلق بیان کر رہی ہے لیکن یہ نہیں فقط اس کا حکم انہی افراد تک محدود رہے گا. اس طرح سے تو بہت ساری آیات ہیں. پھر آپ ان آیات کا کیا کریں گے کہ جو آپ شیعوں پہ فٹ کرتے ہیں کہ بھائی وہ مشرکین جو ہے وہ کیا کرتے تھے، وہ مدد مانگتے تھے، فلاں کرتے تھے، ہم جب آپ کہتے ہیں کہ وہاں مراد بت ہیں، ہاں، تو آپ کہتے ہیں نہیں قرآن کی آیات تو اس میں ہر زمانے کے لیے خاص ہیں، بت کی جگہ آپ کسی اور کو رکھ دیں. تو یہ ایک عجیب و غریب تعویل جو ہے وہ آپ نے پیش کی ہے اس پورے کلپ میں، جس کو ہم نے یہاں پہ نہیں چلایا. البتہ جو ناظرین ہیں وہ اگر چاہیں تو ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. تو یہ اسی آیت کو ملاحظہ فرمائیں، والذین ینقضون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. یہی آیت جو کی کیا تھا، وبشرہم بعذاب علیم، کہ ان کو دردناک عذاب کی بشارت ہے. یہ آیت سننے کے بعد فَأَمَرَهُ، ٹھیک ہے، عثمان نے حکم دیا کہ بھائی آپ یہاں سے چلے جائیں، اختیار کی کوئی بات ہی نہیں کی. تو ناظرین یہاں تک یہ چیز واضح ہوتی ہے. لیکن اماد بھائی بڑی ایک زبردست چیز، ہم یہ کہیں گے کہ بھائی یہ رافضی جو ہیں اپنے مطلب کی روایت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، چیزیں نہیں پڑھتے. ہم آپ کو پورے مطالعہ بیان کریں گے. یہ ایک نمبر پہ دیکھیں اسنادہ حسن. جب ہم اس سے آگے جاتے ہیں 254 صفحہ نمبر ہے، تو اس سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ 255 اس پہ آگے جائیں، ہاں 256 صفحہ نمبر پہ ملاحظہ فرمائیں. جناب فقان محمد، یہ یہاں پہ محمد بن سیرین مراد ہیں. اذا ذکر لہ ان عثمان سیرہ اخذہ امر عظیم، کہ جب یہی بات ربضہ کی طرف بھیج دینے والی بات کہ جناب عثمان نے کیا کہا، حکم دیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، حضرت ابو ذر غفاری کو نکالنے والی بات جب محمد ابن سیرین سے پوچھا جاتی ہے، یعنی اس سے پوچھی جاتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ میں تو بڑی زبردست عبارت ہے، ہوا خرج من قبل نفسہ ہی. وہاں پہ کیا ہے؟ فَأَمَرَ،
عثمان نے حکم دیا تھا. محمد ابن سیرین کہتے ہیں یعنی اس وقت یہ بات معلوم تھی لوگوں کو تو وہ جاتے تھے تائید کے پوچھنے کے لیے. نہج اسٹوڈیو اس وقت بھی تھی. ہاں اس وقت وہ یعنی لوگوں کے ذہنوں میں تھی کہ بھائی عثمان نے یہ کام کیا اور حضرت ابو ذر غفاری کو نکال دیا. تو محمد ابن سیرین تابعی ظاہری بات ہے چونکہ یہ اسی زمانے کے تھے تو ان کے پاس گئے. وہ کہا کہ نہیں دیکھو بات سنو, ہوا خرج من قبل نفسہ ولم یسیرہ عثمان. عثمان نے نہیں ان کو کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ بلکہ وہ اپنی طرف سے چلے گئے. آگے دیکھیں وہ ایک اور زبردست روایت ہے. ملاحظہ فرمائیں جناب, قلت للحسن, یہ یہاں سے مراد حسن بصری ہیں. وہ کہتے ہیں عثمان اخرج ابا ذر, کہ عثمان نے جناب ابو ذر کو نکال دیا تھا, ٹھیک ہے ایسا کچھ ہوا تھا. کہتا ہے لا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ بھائی, کیا قرآن کی آیت میں تحریف کر دی, کیا کر دیا. کہتے ہیں نہیں, یعنی یہ لوگ ایسے ہیں کہ اس وقت بھی انکار کرتے تھے, اس مسئلے سے فرار اختیار کرتے تھے, آج بھی فرار اختیار کرتے ہیں. جبکہ انہی کی روایت جیسے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ صحیح روایات میں کیا ہے, جو آپ کو حسن درجے کی روایت دکھائی کہ جناب ابو ذر کو انہوں نے نکال دیا تھا, لہٰذا یہ جو آپ فرار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. تو یہاں تک یہ چیز نہایت واضح ہو گئی کہ جناب عثمان کا جو اس وقت کا عمل تھا کہ صحابہ کو نکال دینا, صحابہ سے برا, یہ ایک بہت بڑا باب ہے کہ ان کا کیا رویہ رہا. یہ ہم نے فقط 2-3 نمونے آپ کی خدمت میں, چونکہ سوشل میڈیا پہ یہ بحث تھی تو ہم نے بیان کیے ہیں. اچھا جی, اب یہاں پہ اسی آج کی قسط کو ہم اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ایک ساتھ میں آپ کو مزید قاتلین عثمان کے حوالے سے اور عثمان کے اوپر جو یہ حملہ ہوا اور جو دیگر مسائل رہے اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.